رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج سے واپسی کے بعد مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو ایک خبر دی یا ایک آسمان سے متعلق ایک حقیقت کی رپورٹ دی، اور آپ کے اس معراج کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ آسمانوں میں قدرت کی نشانیوں کا مشاہدہ کریں اور واپس آ کے زمین والوں کو اس سے آگاہ کریں۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے محمد پوچھا گیا، فرزند پیغمبر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ معراج کا مقصد اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔ اللہ اپنے حبیب کو اس لیے آسمانوں میں بلا کے لے گیا تاکہ اللہ تعالیٰ، رسول خدا اللہ تعالیٰ کی زیارت کر سکیں، جس طرح میں آپ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں انہی آنکھوں سے۔ امام علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے، اس میں جہاں معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے، وہاں معراج کا مقصد بھی اللہ نے خود بیان فرما دیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یہ زمینی اور بائی روڈ سفر کا ذکر ہے، مسجد حرام سے لے کر آپ کے مکہ معظمہ سے اور مسجد اقصیٰ تک، اس کے بعد پھر جو بائی ایئر سفر ہے وہ دوسرے سوروں کی دوسری آیات میں ہیں۔ یہ مختصر اس کا ذکر ہے۔ اچھا جی، کیا مقصد تھا اس کا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اپنے حبیب کو دکھا سکیں۔ بڑی دلچسپ نشانیاں ہیں، عجیب عجیب نشانیاں ہیں۔ ایک کتاب لکھی جانی چاہیے مشاہدات النبی کے نام سے نا، کہ رسول خدا نے وہاں کیا کیا دیکھا، کیا کیا تحریریں پڑھی، کیا کیا کام ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچے نا، چوتھے آسمان پر، تو فرماتے ہیں رسول خدا، جب ہم یہ ہمارا سفر کا سلسلہ جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل امین نے، شیخ صاحب مرحوم نے، ان کا بہت بڑا تعاون رہا ہے اس قبرستان کی خریداری میں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ۔ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر رسول خدا نے مختلف موقعوں پر، غدیر خم کے موقع پر، دعوت ذی العشرہ کے موقع پر یہ اعلان نہ بھی کیا ہوتا کہ میرے بعد میرا جانشین اور میرا خلیفہ علی ہے، تو علی کی ذاتی خصوصیات اور کمالات بس کافی تھے کہ ان کو پیشوا بنائے جائے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک یاقوت کا گھر ہے، یہ بیت المعمور ہے۔ نام سنا ہوا ہے ہم سب نے، بیت المعمور چوتھے آسمان پر ہے۔ فجر کی نماز کا ٹائم ہے تو آپ یہاں جو ہے نا وہ نماز پڑھائیں۔ ہماری روایات میں ہے تمام انبیاء، حضرت آدم سے لے کر یعنی 1,24,000 انبیاء وہاں حاضر ہوئے، اور انہوں نے رسول خدا کی امامت اور قیادت میں نماز پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے
تو جبرائیل نے آن حضرت سے پوچھا سلہم یا رسول اللہ، یہ انبیاء جنہوں نے ابھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، ان سے آپ ذرا پوچھیں علامہ بعثتم قبلی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے مجھ سے پہلے تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے، یعنی ظاہری طور پر، تو علامہ بعثتم، بغیر کسی غیر مشروط طور پر تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے یا مشروط طور پر تمہیں نبی بنا کے بھیجا ہے؟ اگر مشروط بنا کے بھیجا ہے تو وہ شرط کیا ہے؟ تو جواب دیا انہوں نے بیک زبان، بعثنا علی الاقرار بنبوتک، بعض تعبیروں میں ہے بولایتک و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ظاہر آن حضرت کے پاس نبوت بھی تھی اور ولایت بھی تھی، امیر المومنین کے پاس ولایت تھی لیکن نبوت نہیں تھی۔ کہا ہمیں اس شرط پر بھیجا ہے کہ ہم آپ کی نبوت و ولایت اور علی کی ولایت کا اقرار کریں۔ آپ کو مشاہدات میں سے ایک مشاہدات ہی بیان کرتا جاؤں گا تو پھر اور بہت سارے معروضات جو ذہن میں ہیں وہ رہ جائیں گی۔ تو ان میں سے ایک واپس آ کے جو مسلمانوں کو بتایا تھا، طولانی روایت کا خلاصہ یا اس کی روح یا نچوڑ یہ ہے کہ فرمایا جو فرشتے اس دنیا میں دنیا بھر میں برسنے والی بارش کے قطروں کو گنتے ہیں نا، وہ محمد اور آل محمد پر صلوات کا اجر اور ثواب نہیں لکھ سکتے، وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ درخواست کروں گا چونکہ باواز بلند کا ذکر ہے روایات میں، اب یہ نہ سمجھیں کہ یہ سٹیج سر اظہر عابدی یا مولانا صاحب ایسی وہ اپنی مجلس چمکانے کے لیے کہتے ہیں باواز بلند صلوات فرمایا نہیں، حضرت نے فرمایا یا رسول اللہ فرمایا الصلاۃ علی بصوت عال تذهب بالنفاق۔ حضرت کا فرمان ہے، امام غوثۂ کاظم کا بھی فرمان ہے کہ جو آدمی مجھ پر باواز بلند صلوات بھیجتا ہے، زندگی میں یہ صلوات منافقت کو اس کے قریب نہیں آنے دیتی۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں یہاں، شاید یہی مجلس اگر مسجد خلیۃ الکبریٰ میں منعقد ہوتی تو شاید یہ باتیں میرے ذہن میں نہ آتی، لیکن یہاں اس قبرستان میں بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ ذہن میں آ رہی ہیں۔ سورہ مرسلات سورہ نمبر 77 ہے، اس میں ایک آیت ہے، اس کا مضمون یہ ہے کہ ہم نے انسان کو، زندہ انسان کا بھی زمین کو محافظ بنا دیا ہے اور مرحوم یا مردہ انسان کا بھی زمین کو محافظ بنا دیا ہے۔ شیخ محسن علی نجفی نے اگر اپنی تفسیر الکوثر میں اس واقعہ کو نہ لکھا ہوتا تو شاید میں بیان نہ کرتا۔ ان کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پڑھا بھی جائے اور اس کو آگے بیان بھی کیا جائے۔ بیان کرنا بتایا ہے کہ انسان کی، زندہ انسان کی کس طرح حفاظت کرتا ہے۔ قرآن میں ہے زمین کو ہم نے گہوارہ بنا دیا ہے، جعلنا الارض مہادا، مہد، اطلب العلم من المہد الی اللحد ہے نا، تو اس کو ہم نے، زمین جو ہے نا وہ حرکت کرتی ہے لیکن اس کی حرکت اتنی غیر محسوس ہے، حرکت کرنے کے باوجود ہم کو اس کی حرکت کا احساس بھی نہیں ہے، چلتے ہیں پھرتے ہیں، نہ ادھر گرتے ہیں نہ ادھر گرتے ہیں۔ زندہ انسان کی حفاظت کرتی ہے اور مردہ انسان کی یہ قبرستان میں حفاظت کرتی ہے، اس کے درندوں سے بچاتی ہے، اس کی بدبو کو پھیلنے نہیں دیتی ہے۔ اس میں آگے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک متن یہ ہے ہیڈنگ، ایک عبرتناک واقعہ،
ایک عبرتناک واقعہ لکھا ہے کہ مولانا سبحانی ناقل ہیں، جعفر سبحانی ایک عالم دین ہے، مضبوط عالم دین ہے، پی ایچ ڈی بھی کیا ہوا ہے انہوں نے. یہ واقعہ انہوں نے مجھے بھی سنایا تھا، اور ظاہر ہے یہ شیخ صاحب جو لکھ رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی انہوں نے یہ واقعہ سنایا تھا. کہ انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی آرمی میں آفیسر ہیں. اس وقت مجھے بتایا تھا 2005 میں آیا تھا نا کشمیر کا زلزلہ، اس وقت وہ میجر تھے. مولانا ساجد سبحانی کے بھائی اس وقت میجر تھے. ابھی حاضر سروس ہیں، کوئی ریٹائر ہیں، بریگیڈیئر ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، خدا بہتر جانتا. میں کبھی ان سے وہ پوچھوں گا. تو انہوں نے کہا کہ جب زلزلہ میں جو لوگ جان بحق ہوئے تھے، پاک فوج کے جوان ان کو سپرد خاک کر رہے تھے. ایک شخص کا جو ہے نا وہ مطلب میت لائی گئی، اور پاک فوج نے اس کو غسل کفن وغیرہ دے کے اس کو قبر میں رکھا. قبر نے اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو باہر اگل دیا. یہ چشمدید جو گواہ ہے وہ ساجد صاحب کے سگے بھائی ہیں. انہوں نے پھر مجھ سے نقل کیا ہے اور شیخ صاحب سے نقل کیا ہے، اور شیخ صاحب نے بھی ان پر اعتماد کر کے اپنی کتاب تفسیر میں اس کو لکھ دیا ہے. دوبارہ ہم نے اس کو قبر میں رکھا، دوبارہ اگل دیا. میرے خیال میں 2 دفعہ یہ دہرایا گیا نا. پھر ہم نے قریب لے جا کے اس کو سمندر میں پھینکا. سمندر نے بھی اس کو قبول نہیں کیا، اس نے اس کو باہر اگل دیا. اس کی میت کے پاس ایک خاتون رو رہی تھی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے، عبرتناک واقعہ، کہ یہ جو تباہ کن زلزلہ آتا ہے نا، وہ اس قسم کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. اس فتنہ اور اجتماعی عذاب سے ڈرو، بچو، جو نازل ہونے کے بعد صرف ظالموں تک محدود نہیں رہتا، جن کی وجہ سے یہ اجتماعی عذاب نازل ہوا ہے. وہ پھر ہر خشک تر کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے. البتہ جو خشک ہے اور وہ بے گناہ ہے، اس کو اللہ اتنا معاوضہ دے گا روز قیامت کہ وہ راضی ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. خاتون بیٹھی ہوئی تھی، ان سے پوچھا کہ آپ اس کی کیا لگتی ہیں، یا آپ کو کیا لگتا ہے؟ کہا یہ میرے والد صاحب ہیں. بہت معذرت کے ساتھ کہا کہ ان کے والد کے میرے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس کے نتیجے میں میرے 3 بچے ہیں. عجب نہیں کہ اس طرح کے واقعات کی وجہ سے، یہ تو ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، سمندر اور وہ خشکی میں فساد، بگاڑ، بما کسبت ایدی الناس. سمندر میں کیا ہوتا ہے؟ طوفان آتا ہے نا. بر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ لوگوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے جی سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی تباہیاں مچتی ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس کا ایک نمونہ یہ ہے، اس وقت ایران کے سفیر گئے تھے اس دورے پر، واپس آ کے انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، ان زلزلہ نبود یک پدیدہی دیگری بود. یہ زلزلے نہیں تھا، یہ کوئی اور بلا تھی یا ایک اور عجیب جو ہے نا وہ واقعہ تھا. 2 پہاڑ ہیں، ان دونوں کے درمیان گاؤں ہے. یہ اب بالکل گاؤں مکمل طور پر اس پہاڑ کو، دونوں پہاڑوں کو کون وہاں سے اٹھا سکتا ہے؟ کتنے لوگ تھے، کیا کس حالت میں تھے؟ عبرتناک واقعہ ہے. اور یہ دوسرا جملہ جو اس مناسبت سے ہے کہ رسول خدا کا فرمان ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجر من عمل بہا. جو کوئی اس دنیا میں نیک کام کی بنیاد ڈال جاتا ہے، وہ نیک کام کی بنیاد ڈال کے چلا جائے گا. مسجد بنا کے چلا جائے گا، قبرستان بنا کے چلا جائے گا، امام بارگاہ بنا کے چلا جائے گا، ہسپتال بنا کے چلا جائے گا. ان نیکی کے مراکز میں
قیامت تک جتنی یہ نیکی انجام دی جاتی رہے گی، وہ جس طرح زندہ نیکی کرنے والوں کو جتنا اجر و ثواب ملتا ہے، اتنا اجر اس نیکی کی بنیاد ڈال کے چلے جانے کو بھی برابر ملے گا۔ ہماری دعا ہے اب تک جن مومنین و مومنات کا تعاون رہا ہے کسی بھی حوالے سے کہ انہوں نے نقد رقم دیا ہے، کہ بعض نے وہ اعلانات کرتے رہے ہیں، اس کار خیر کی طرف لوگوں کو راغب کرتے رہے ہیں، جی بعض مراجع کرام جن کی اجازت سے یہ جو ہے نا کارنامہ انجام پایا ہے، وہ علماء کرام جو ان کے وکیل تھے، جس قسم کا بھی تعاون رہا ہو، جسے کہتے ہیں دامی درمی پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کے جو مرحوم ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرمائے، اور ان کے جملہ مرحومین مرحومات کو ائمہ معصومین علیہ السلام خصوصاً خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرمائے، اور ان کو فردوس جبرین میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 14 کی ابتدائی حصہ کی تلاوت کی ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، یہ بہت غور طلب آیت ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اصولی طور پر تو اس بات کا ذکر آنا چاہیے تھا نا، کس بات کی وصیت کی ہے؟ ہاں، ان کی قضا نمازیں پڑھو، ان کی ایصال ثواب کے لیے مجلس پڑھو، ہاں نمازیں پڑھو، حج کرو، ان کی طرف سے یہ نہیں بیان کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہے، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں وصیت کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا بالکل جسے کہتے ہیں نا بریکنگ نیوز کے طور پر، حملتہ امہ وہنن علی وہن، وہ بات جس کی وصیت کی ہے اس کو بیان کرنے سے پہلے فرمایا دیکھو باپ کے بارے میں بھی ہماری وصیت ہے، ماں کے بارے میں وصیت ہے، لیکن ماں خصوصیت کے ساتھ بڑی کمزوریوں کو تکلیفیوں کو برداشت کر کے اس نے 9 مہینہ اپنے پیٹ میں اس کو اٹھایا ہے، خون جگر دے کے اس کو پالا ہے، خون جگر اس کو پالا ہے۔ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال وہ برابر دودھ پلائے گی اپنے بیٹے کو۔ اچھا، اب یہ ماں کی اس خدمت کو بیان کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں کیا وصیت کی ہے؟ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، یہ عجیب ہے، فرمایا جس طرح میرا شکر ادا کرنا تم پر واجب ہے، اسی طرح والدین کی شکر کرنا بھی تم پر واجب ہے۔ شکر منعم واجب ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ حاصل نہیں کریں گے وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکیں گے جو واجب ہے۔ میں نے جمعہ میں عرض کیا تھا، ایک مثال بھی دی تھی، ابھی یہاں وہ نہیں دہراتا۔ بندہ اس دنیا میں بھی اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، وہ اگلے کا مقام عہدہ معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کے مطابق جو ہے نا وہ شکر کا انداز اپنایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جو اللہ کو پہچانے گا وہی اس کا کما حق شکر ادا کر سکتا ہے، اور جو خدا کو نہ پہچانے وہ اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ والدین کے بارے میں ہے۔ جب پوچھا ان حضرت سے کسی نے کہ بمن ابر، کس کے ساتھ نیکی کروں؟ فرمایا امک، ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ 3 دفعہ سوال کا یہی جواب دیا، ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو، ماں کے ساتھ نیکی کرو۔ 4تھی دفعہ فرمایا کہ ہاں باپ کے ساتھ بھی نیکی کرو۔ یہاں پر اندازہ لگائیے، واجب نماز کو توڑنا حرام ہے۔ واجب نماز کو توڑنا، نماز پڑھ رہے ہیں ایسی چھوڑ کے بعض اوقات جائز ہے، بعض اوقات جائز ہے، جان کو خطرہ ہو، یا کوئی بندہ مر رہا ہے، کوئی چھوٹا بچہ 1.5 سال کا 2 سال کا ننگی بجلی کی تار کو ہاتھ لگانے جا رہا ہے، آپ کو نماز توڑ کے جائیں
صرف جائز نہیں ہے، ضروری ہے کہ نماز کو توڑ کے جائیں اور اس بچے کو ہلاکت سے بچائیں۔ وہ سمندر یا دریا، وہ نہر کا پانی کسی کو بہا کے لے جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے، یہ اس طرح کے واقعات۔ یا مثلا آپ کا ایک مقروض ہے لیکن 100 روپیہ کا نہیں، کافی، یعنی اگر وہ آپ کو نہیں دیتا تو آپ کے لیے جو ہے نا وہ مالی نقصان قابل برداشت نہیں ہے، وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کے بھاگنے کا خطرہ ہے، وہاں کہتے ہیں کہ نماز کو توڑو اور اپنے مقروض جو ہے نا وہ قابو کرو، ٹھیک ہے نا۔ 100 روپے کی خاطر، 50 روپے کی خاطر نہ توڑے آدمی، ٹھیک ہے جی۔ مستحب نماز آپ پڑھ رہے ہیں، اگر والد صاحب بلائیں نا تو وہاں یہ حکم نہیں ہے کہ اب نماز کو توڑو، لیکن والدہ اگر پکارے مستحب نماز کو توڑ کے ان کی خدمت میں جائیں کہ فرمایا کہ امی فرمائیں کیا حکم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں نا، بہترین، مستحسن اور قابل ستائش روایت ہے مکتبہ اہل بیت میں۔ ہمارا جب عزیز اس دنیا سے اٹھتا ہے، وہ تیسرے کے نام سے، 40ویں کے نام سے، پہلی برسی، دوسری برسی، یہی عمل انجام دیتے ہیں جو ہم ابھی انجام دے رہے ہیں۔ قرآن خوانی کی گئی ہے، اس کے بعد پھر اہل بیت کی شان بیان کی گئی ہے، ان کے مرثیے پڑھے گئے ہیں۔ ابھی میں آپ کی خدمت میں ہم نے صلوات کو پڑھا، صلوات کی فضیلت کو پڑھا جی۔ اس کی افادیت کا کوئی اثنا عشری انکار نہیں کر سکتا کہ جو کام بھی آپ کرتے ہیں اس کا ثواب آپ جس کی نیت کریں گے اللہ تعالیٰ اس تک پہنچا دیتا ہے۔ اور شاید بعض عزیزوں کے لیے نیا مسئلہ ہو، ادھر ایک آدھ کے علاوہ میرے خیال میں سارے میرے عزیز ہیں سن سال کے اعتبار سے نا، تو اس کی افادیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر یہ کام ہم نہ کریں، یہ کام نہ کریں، ایصال ثواب کی مجلس منعقد نہ کریں، چہلم یا برسی کی، اللہ ہمارے مرحوم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تمہارے پسماندگان نے، لواحقین نے، بیٹو بیٹیوں نے تمہاری ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کیوں نہیں کرائی یا مجلس کیوں نہیں کرائی۔ کس کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا اس سے، کس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے؟ دو حقوق کے بارے میں، حقوق الناس اور حقوق اللہ۔ اسے پوچھیں گے، اللہ پوچھے گا فلاں کا تم نے 100 روپیہ، 1000 روپیہ، لاکھ روپے دینا تھا، وہ نہیں دیا، حقوق الناس سے پوچھا جائے گا۔ کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ 100 روپیہ اگر آپ نے کسی کا دینا ہے اور وہ نہیں دیا، کوئی دوسرا عمل اس 100 روپیہ کا متبادل نہیں بن سکتا۔ یا وہ آپ کا قرض خواہ معاف کرے، یا آپ خود ادا کریں، یا آپ کی طرف سے رضاکارانہ طور پر کوئی اور ادا کرے، اس کے بغیر آپ کی جان، میری جان نہیں چھوٹنے لگی۔ دوسرا، حقوق الناس کے بارے میں پوچھا جائے گا، حقوق اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نماز پڑھی تھی، روزہ رکھا تھا، حج کیا تھا، نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا تھا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے ہم مجلس سے یہاں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کا کوئی وہ کہتے ہیں کہ وہ آثار سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے نا جی، اولاد کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے والدین کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن ایک جرنل بات کر رہا ہوں، چونکہ خصوصاً یہ لائیو پروگرام مجلس جا رہی ہے یا بعد میں نشر ہوگی، دنیا بھر میں لوگ سنیں گے جی، یہ آپ کا جو ہدایت ٹی وی ہے، ساری دنیا میں جو ہے نا لوگ اس کے سننے اور اس کے دیکھنے والے ہیں۔ میں ان سب کے لیے ایک عرض کرتا ہوں کہ کسی اور کو پتہ ہو یا نہ ہو، مرحوم یا مرحومہ کی اولاد، ہمسر، اہل خانہ، ان کو پتہ ہے کہ ہمارا باپ، ہماری ماں، ہمارے بھائی یہ کتنے صوم و صلات کے پابند تھے۔ حج ان پر واجب تھا یا نہیں تھا؟ اگر تھا تو وہ حج کر چکے ہیں یا ابھی ان کے ذمہ واجب الادا ہے؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ یہ ایصال ثواب کی جہاں بھی مجلس ہوتی ہے، یہ میں گفتگو کرتا ہوں اور اس کا فائدہ میں اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ رہا ہوں
کینیڈا میں اس کو سنتے ہیں مجالس کو، امریکہ میں سنتے ہیں، افریقہ میں سنتے ہیں، انڈیا میں سنتے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں یہی کہا کہ بھئی آپ اپنے مرحوم کو، میں ایک جملہ بڑے ذمہ داری سے عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر آپ کے مرحوم یا مرحومہ نے ایک صبح کی نماز چھوڑی ہے نا، ایک نماز چھوڑی ہے، آپ ایک پورا عشرہ کرائیں ان کی سال ثواب کے لیے، وہ ایک صبح کی نماز کا متبادل نہیں بن سکتا جب تک ان کی طرف سے یہ 2 رکعت نماز آپ قضا نہیں پڑھیں گے۔ اور اگر خدا نے خاصا ساری زندگی نہیں پڑھی، میرے سامنے ایسے کیس آئے ہیں امریکہ سے، کینیڈا سے، جو آدمی یہ کہتا ہے کہ آغا صاحب آپ میرے والد یا والدہ کی 55 سال کی نمازیں پڑھائیں، 50 سال کی نمازیں پڑھائیں، صاحب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی انہوں نے ساری زندگی نماز نہیں پڑھی تھی۔ بدقسمتی سے بعض غیر ذمہ دار اہل منبر کی وجہ سے یہ جو ہمارا تشیع کا کلچر ہے نا، یہ نماز مخالف کلچر بن چکا ہے، بلکہ نماز دشمن کلچر بن چکا ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے اس خطیب کو سنا ہے، وہ کہتا میں نے پورے قرآن کو چھان مارا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نمازی پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ یزید بھی نماز کے خلاف اور شراب خوری کی حق میں اس آیت کو پیش کرتا تھا۔ یزید ان کو حضرت سنت علماء نے بھی جو ہے نا اس کو کوٹ کیا ہے۔ اچھا، کس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نمازی پر لعنت بھیجی ہے بھائی؟ کہتا ہے خدا قرآن میں فرماتا ہے ویل للمصلین، ویل ہے، بربادی ہے، یا ویل اور بربادی ہے، لعنت تو اس نے ایسے ہی کہا، اس کا ترجمہ لعنت نہیں ہے، وہ جاہل ہے، اس نے کیا کرنا ہے، ویل یا بربادی ہے نماز گزاروں کے لیے۔ بھئی آیت یہاں پر اگر ختم ہوتی، ہم بھی سوچتے کہ خدا فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہیں فرماتا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، ادھر کیوں فرما رہا ہے نماز گزاروں کے لیے ویل ہے؟ یہ آگے بھی ہے، آیت یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون، ویل اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے، اللہ نے مکمل طور پر تارک الصلاۃ کے لیے ویل کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، ان لوگوں کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے جو نماز کو اہمیت نہیں دیتے، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی صبح کی نماز طلوع آفتاب سے پہلے پڑھتے ہیں، کبھی غروب طلوع آفتاب کے بعد پڑھتے ہیں، ان کے لیے ہے، ان کے لیے۔ میں نے کوثر کی مجلس میں بھی، خمسہ میں بھی، اور کل کے جمعہ میں بھی وہ خاتون جنت کی روایت نمازیوں کے سامنے بیان کی، جو خاتون جنت نے اپنے بابا سے پوچھا یا رسول اللہ ما لمن تہاون بالصلاۃ، بابا جو نماز میں سستی برتے اس کی کیا سزا ہے؟ رسول خدا نے 15 سزاؤں کا ذکر کیا، 6 کا تعلق دنیا سے ہے، 3 کا تعلق موت کے موقع کے پر سے، اور 3 کا تعلق قبر سے ہے، 3 کا تعلق وہ بندہ روز قیامت جب حساب کتاب کے لیے اپنے قبر سے اٹھنے لگے گا۔ ابھی میں وہ سارے بیان نہیں کرتا، جی بھئی دنیا میں ہے کہ وہ ذلیل مرے گا، پیاسا مرے گا، بھوکا مرے گا، یہ نہیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں نا پانی پیتا جاتا تھا اس کی پیاس نہیں بجھتی تھی، بھوکا مرے گا، ذلیل مرے گا اور پیاسا مرے گا۔ موت کے موقع پر بھی اس کی نشان وہ بتائی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے جو آدمی نمازی کو لعنت کا مستحق سمجھتا ہے وہ نماز کا قائل ہوگا، اور جو نماز کا قائل نہیں ہے وہ کافر ہے، تارک الصلاۃ گناہگار ہے، روزہ نہ رکھنے والا گناہگار ہے، حج نہ کرنے والا گناہگار ہے۔ لیکن اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ اسلام میں نماز فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے، نماز فرض نہیں ہے یا حج فرض نہیں ہے، وہ آرام سے دائرہ اسلام سے خارج ہے، ضروریات دین اسلام کا وہ منکر ہے، ضروریات دین اسلام کا۔ یزید یہ شعر پڑھا کرتا تھا ویل ما قال ربک ویل للہ شربو، یہ شراب خوری کے حق میں تمہارے رب نے قرآن میں کہیں یہ نہیں فرمایا ویل ہے
شراب خور کے لیے. وہ لعنتی یہ کافی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، لحم خنزیر کو خمر کو حرام قرار دیا ہے. ویل کا لفظ تمہارے رب نے یہ نہیں فرمایا شراب خوری کے لیے ویل ہے، بل قال ربک ویل للمصلین. وہ ہمارے اس خطیب اور یزید میں کیا فرق رہ گیا مجھے آپ یہ بتائیں. یہ امام حسین حسینیت کی ترجمانی ہو رہی ہے یا یزیدیت کی ترجمانی ہو رہی ہے؟ یہ مقام افسوس ہے کہ بندہ منبر پر یہ بات کرے. اس سے زیادہ افسوس یہ ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ نہیں ہے جو اس کو ٹوکے یا اس کو گریبان سے پکڑ کے اتارے. کہا کہ یہ نہیں پوچھا اسے کہ تم کس کی ترجمانی کر رہے ہو. انتہائی افسوس کی بات ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے عزیز باپ بیٹا بھائی پر کوئی کیس ہو جائے نا، کیس، سب سے پہلے ضمانت کرانے کے لیے بندہ قیمتی وکیل بناتا ہے. اس کے بعد پھر جب عدالت میں کیس چلتا ہے تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے 1 سال 2 سال 14 سال. مجھے آپ انصاف سے بتائیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کے صغیر بھائی یا والد کے خلاف کیس ہو اور وہ جو جرم ان پر عائد کیا گیا ہے اس کی سزا موت نہیں ہے، 14 سال ہے، ان کو 14 سال کی سزائے موت سے بچانے کے لیے کتنے پیسے لگائیں گے آپ؟ جتنا لگے آپ لگائیں گے نا. قیمتی سے قیمتی ملک کا مہنگا ترین وکیل کریں گے اور 14 سال قید سے بچانے کے لیے یا خدا نخواستہ عمر قید سے بچانے کے لیے، سزائے موت سے بچانے کے لیے سب کچھ زمین ہے وہ بھی بیچوں گا، گاڑیاں بھی بیچوں گا، مکان بھی بیچوں گا اور اپنے باپ کو یا بھائی کو سزائے موت سے بچاؤں گا. آپ کا کیا خیال ہے سزائے موت جہنم کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا، جہنمیوں سے پوچھا جائے گا اور وہ بھی جنتی پوچھیں گے. جنت اور جہنم کا لوکیشن ایسا ہوگا یا وہاں کا نظام ایسا ہوگا، یہ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، بدبختو وہ جہنم جانے کے تو بہت سارے اسباب ہیں، تم کس وجہ سے جہنم میں ڈالے گئے ہو؟ وہ کہیں گے قالوا لم نکن من المصلین، ہم تارک الصلاۃ سے، ہم نماز گزاروں میں شامل نہیں تھے. آپ پیسہ لگا کے کسی قابل اعتبار عالم دین سے نمازیں پڑھوا کے اپنے مرحوم کو جہنم سے بچا سکتے ہیں. یہ کتنی بڑی سہولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اسی سال سندھ کے ایک طالب علم نے داخلہ لیا ہے ہمارے مدرسے میں. اس نے کہا میٹرک تازہ پاس کر کے آئے، آقا صاحب ہم نے اپنی چچا کی نمازیں پڑھانی ہیں، اس کے لیے کتنے پیسے لگتے ہیں؟ ہمارے جامعہ کوثر کے ایک استاد نے ٹیم بنائی ہوئی ہے طلباء کی، وہ مرحومین کی قضا نمازیں پڑھتے ہیں باجماعت. یعنی اگر 30 آدمی صبح کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ 1 مہینے کی صبح کی نماز مرحوم کی پڑھی گئی، اس کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا. باجماعت نماز کا ثواب کتنا ہوتا ہے؟ اگر 10 سے تجاوز نہ کرے مقتدیوں کی تعداد، اس کا ثواب فرشتے لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر 10 سے تجاوز کر جائے، الحمدللہ اللہ اگر قبول فرمائے، ہماری تعداد 10 سے زیادہ تھی، ابھی جو نماز ہم نے پڑھی ہے اس کا ثواب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ فرشتے بھی اس کا جو ہے نا حساب کتاب نہیں رکھ سکتے. یہ میں نے ایک مجلس میں بات کی تھی، انڈیا کے شہر حیدرآباد سے ایک صاحب کا فون آیا، میں نے سیو کیا تھا، پتہ نہیں ڈیلیٹ ہو گیا یا ہے، حسن رضی اس کا نام تھا. کہا آغا صاحب آپ نے 1 ہفتہ پہلے اپنے مجلس میں ایک ایصال ثواب میں کہا تھا کہ فلان عالم دین وہ باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ان کا مجھے واٹس اپ نمبر دے دے، میں نے اپنے والد صاحب کی ان کی نمازیں پڑھانی ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے سوشل میڈیا کا، یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ نماز، روزہ، حج اور روزہ کے حوالے سے ایک بہت کام کا فتویٰ آیت اللہ سیستانی اللہ تعالیٰ ان کو طول عمر دے. وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ نہ رکھے ہوں، مثلا 1 مہینہ کا روزہ نہیں رکھا، کھا گیا، وہ اگر زندگی میں اس کی تلافی کرتا تو وہ کیا کرتا؟ 1 مہینہ روزہ بھی قضا رکھتا، فی روزہ 60 غریبوں کو کھانا بھی کھلاتا. یہ کام نہیں کیا اور مرحوم ہو گیا یا مرحومہ ہو گئی. اب اس کے لواحقین تلافی کرنا چاہتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ اب اس کی طرف سے روزے رکھوانا یا رکھنا ضروری نہیں ہے، فی روزہ 750 گرام آٹا بھی غریبوں کو دے دیں، وہ بری ذمہ ہو جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک مہینہ کے روزوں کا جو فدیہ ہے وہ 22.5 کلو آٹا ہے۔ کیا چیز ہے 22.5 کلو آٹا؟ میں نے اس سے کہا کہ اپنے چچا کی کتنے سال کا؟ 55 سال کی نمازیں ہم اپنے چچا کی پڑھانا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہماری زمینیں ہیں، اس میں کیا کاشت کرتے ہو؟ کہا کیلا ہے، ہم نے کیلا لگایا ہوا ہے۔ میں نے اسی مولانا صاحب سے پوچھا، حساب کتاب کر کے 13 لاکھ کچھ بن رہا تھا، 13 لاکھ۔ مجھے بتائیں 13 لاکھ کی قیمت کیا ہے؟ اگر 13 لاکھ کے نتیجے میں وہ مرحوم وہاں عذاب سے بچ جاتا ہے۔ جہنم سے پہلے کے جو چھوٹے موٹے عذاب ہے نا جی، وہ بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا یہ وارے میں ہے، جسے کہتے ہیں نا وارے میں ہے۔ یہ دوسری مناسبت۔ تیسری مناسبت وہ خاتون جنت کے شہادت کے ایام ہے۔ ٹائم میں آپ کا بہت لے رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اس دنیا میں دین میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ خدا کی معرفت کرنا حاصل کرنا واجب ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ یقین حاصل کرو کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ خدا کو پہچانو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کو واحد معبود سمجھو۔ لیکن خدا جیسا ہے ویسے گہرائی میں جا کے ہم اس کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، وہ لامحدود ہے، وہ لامحدود ہے۔ اسی طرح کچھ ہستیاں ہیں جو اپنی جگہ محدود ہیں، لیکن ان کے کمالات فضائل اتنے ہیں کہ ان کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان ہستیوں میں جن کو آج میں ذکر کروں گا، رسول خدا، ان کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ علی، ان کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ خاتون جنت، ان کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ سکتے۔ سربستہ طور پر اتنا ہم عرض کر سکتے ہیں کہ وہ رسول جو اشرف المخلوقات ہے، وہ رسول جو سید الانبیاء ہے، خدا کے بعد اس کائنات میں جس کا مقام سب سے بلند ہے، وہ اس کے لیے جو بیٹی لائق احترام ہو، وہ عزیز پڑھ رہے تھے، اس کے مقام کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ رسول خدا نے اپنی بیٹی کے فضائل کے سمندر کو ایک جملے میں بند کر دیا۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو آدم سے لے کر عیسیٰ موسیٰ تک کوئی نبی میری بیٹی کی برابری نہیں کر سکتا۔ بس ختم کر چکا۔ یہ اسلام آباد میں ہمارے ایک اہل سنت عالم دین دوست ہیں مولانا گلزار نعیمی، وہ ہر سال 14 جنوری کو کرتے تھے، اس سال میرے خیال میں 20 ستمبر کو کر رہے ہیں، 20 جمادی الثانی کو، تو وہ خاتون جنت کانفرنس کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا تھا وہاں، مجھ سے پہلے ایک لندن سے ظہیر نقوی صاحب آئے ہوئے تھے امریکہ سے، وہ پڑھ رہے تھے، اس کے بعد ایک اور عالم دین نے پڑھا، اس کے بعد یہ عمران خان کی حکومت میں جو وزیر مذہبی امور تھے پیر نور الحق قادری، وہ سٹیج پر آئے اور آ کے کہا میں عجیب مخمصے میں ہوں، میں کسی شیعہ پروگرام میں جا کے اہل بیت کی شان بیان کرتا ہوں، بعد میں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب آپ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ کسی سنی پروگرام میں جا کے صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہوں، وہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ شیعوں کے ہاں جاتے کیوں ہیں؟ کہنے کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں نے ایک کا نام بطول رکھا ہے، دوسرے کا نام زہرا رکھا ہے، اور میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کو جب سکول میں داخل کیا، دوسرے تیسرے دن بچوں نے کہا کہ بابا ہمیں بچیاں تنگ کرتی ہیں، تم شیعہ ہو، اس لیے ایک کا نام زہرا ہے ایک کا نام بطول ہے۔ میں نے بیٹیوں سے کہا انہیں کہو کہ یہ زہرا شیعوں کی نہیں ہے صرف۔ پھر ایک جملہ کہا انہوں نے، بڑا مشکل ہے اس کو ہضم کرنا، کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کا یہ عقیدہ ہے
کہ رسول خدا کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل، تمام انبیاء سے بھی افضل اور تمام فرشتوں سے بھی افضل ہستی وہ حضرت زہرا علیہ السلام۔ کہا میرا یہ عقیدہ ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، ہم حضرت زہرا کو امیر المومنین سے افضل نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ علی جس طرح میرے اور آپ کی امام ہیں اسی طرح خاتون جنت کے بھی امام ہیں۔ شیخ یہ باقر قرشی نے جو حیات فاطمۃ الزہرا لکھی ہے اس کے اندر لکھا ہے خاتون جنت کی جب ولادت ہوئی، ولادت کے فوراً بعد پیشانی کو زمین پر رکھا، اللہ کی وحدانیت کی بھی گواہی دی، رسول خدا کی رسالت کی بھی، اور اپنے ہمسر کے امامت اور ان کی 11 فرزندوں کی امامت کا اقرار کیا ہے خاتون جنت نے۔ جی بعض روایات میں ہے جب پوچھا من اماموں کی، آپ کا امام کون ہے؟ کہا کہ وہی جو ابھی قرآن قبر پر بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کر کے فوراً نہ جائیے گا، دیر تک جو ہے نا وہ قرآن پڑھتے رہیں، وصیت پر عمل کر رہے تھے۔ فرمایا وہی علی جو میرے قبر پر جی تلاوت کر رہے ہیں وہی میرے امام ہیں۔ جی امام سے امام ہوتا ہے نا، اس کے مقابلے میں معموم ہے، وہ ہماری امام ہے، ہم ان کے معموم ہیں، معموم امام سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ رسول خدا ان کے احترام کے لیے اٹھتے تھے، قام الیہا، اٹھ کے اپنی جگہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، آگے چند قدم بڑھ کے استقبال بھی کرتے تھے، دستبوسی بھی کرتے تھے، اپنے مسند پر بٹھاتے بھی تھے۔ اس مکرمہ کی ایک خصوصیت وہ آپ کی شفقت ہے، گناہگاروں کے حق میں ہمدردی اور دل سوزی ہے۔ یہ روایت ہر مناسبت پر میں بیان کرتا ہوں۔ خاتون جنت ایک مرتبہ رسول خدا کی خدمت پہ تشریف لاتی ہیں اور فرماتی ہے بابا آپ نے علی سے میری شادی کی، 500 درہم حق مہر رکھا، اب میری شادی کے بعد جو بھی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے عربوں میں 500 درہم سارے حق مہر رکھ رہے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی بھی لکھا ہے 500 درہم حق مہر رکھنا مستحب ہے۔ میں رحمت للعالمین کی بیٹی ہوں، یہ سید الانبیاء کی بیٹی ہوں، میرا حق مہر بھی 500 درہم اور عام عرب لڑکیوں کا حق مہر بھی 500 درہم، بابا کوئی فرق ہونا چاہیے میرے حق مہر اور عام عرب لڑکیوں کے۔ فرمایا بیٹی بتاؤ، علی نے 500 درہم ادا کر دیا تھا، علی سے کہتے ہیں 500 درہم اور دے دے، یا علی سے کہتے ہیں درہم کی وجہ دینار دے جو سونے کا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں بابا، میں آپ سے حق مہر کے طور پر درہم و دینار لینے نہیں آئی، میں تو یہ کہوں گی علی نے جو 500 درہم دیا ہے نا وہ بھی علی کو واپس لوٹا دے۔ پھر بیٹی کیا فرمائش لے کے آئی ہو بابا کے پاس، کیا خواہش لے کے آئی ہو؟ فرمایا آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ وہ مجھے حق مہر کے طور پر گناہگاروں کی شفاعت کے اختیارات دیں، میں ان کو استعمال کر کے روز قیامت گناہگاروں کو جنت کا حقدار بنانا چاہتی ہوں۔ یہ سنت الہی رہی ہے، جب بھی خاتون جنت نے کسی خواہش کا اظہار کیا ہے کوئی دیر نہیں لگی قدرت کی طرف سے خاتون جنت کی فرمائش کو پورا کرنے میں۔ چند لمحوں کے بعد جبرائیل امین سبز رنگ کے کپڑے میں شفاعت کے اختیارات لے کے خاتون جنت کے اختیارات یعنی شفاعت کے اختیارات رسول خدا کی خدمت میں پیش کیے۔ خاتون جنت نے وصیت فرمائی جب اس دنیا سے جانے لگوں تو ان اختیارات کو میرے کفن میں لپیٹ کے میرے قبر میں دفن کرتا ہوں۔ آئیے وہ منظر دیکھتے ہیں کہ کس طرح خاتون جنت ان اختیارات کو استعمال کریں گی۔ یہ روایت کا بیشتر حصہ اہل سنت بھی بیان کرتے ہیں۔ سپاہ صحابہ کے سرپرست اعلیٰ وہ مولوی لدھیانوی، میں نے خود ایئر وائی چینل پر اس کو بیان کرتے ہوئے سنا ہی اذا قام یوم القیامہ، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا منادی کی آواز آئے گی، وہ جبرائیل ہوگا، یا اہل محشر، محشر والو غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، سروں کو جھکاؤ، کیوں کس کے احترام میں؟
فَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ تَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ، ابھی تھوڑی دیر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹی میدان محشر سے گزر کے پل صراط کو عبور کرنا چاہتی ہیں۔ ہماری روایات عزاداروں بتاتی ہیں 70,000 فرشتوں نے اس ناقہ کے رکابوں کو تھاما ہوگا جس پر دختر پیغمبر سوار ہو کے تشریف لائیں گی، اور یہ بھی ہماری روایات میں ہے خالی ہاتھ نہیں آئیں گی۔ وَفِي يَدِهَا قَمِيصٌ مَخْضُوبٌ بِدَمِ الْحُسَيْنِ، ہاتھ میں مظلوم بیٹے کا خون آلود کرتا ہوگا۔ بعض روایات میں ہے بی بی کے دامن پر بیٹے کے خون ناحق کے داغ ہوں گے، اور خدا کی بارگاہ میں فریاد کریں گی الہی انت العدل وانت الحکم، آج کی عدالت کا حاکم قاضی تو ہے، احکم بینی و بین قاتل ولدی، میرا فیصلہ اور میرے بیٹے کے قاتل کا فیصلہ تو خود فرمانا۔ اس کے بعد خصوصی طور پر آگ کے حق میں ایک دعا کی ہے، خدایا ان عزاداروں کی شفاعت کی مجھے اجازت دے جو دنیا میں میرے مظلوم کے مصائب کو یاد کر کے روتے رہے۔ در جنت تک جائیں گی، جنت کی طرف پش کریں گی، اور اہل محشر کی طرف رخ کر کے کھڑی ہوں گی۔ قدرت کی آواز آئے گی، یا ابنت حبیبی، اے میرے حبیب کی دختر نیک اختر، ما لکی لا تدخلین الجنہ، ہاں میں تمہیں جنت میں جانے کی اجازت دے دی ہے، ابھی کس کے انتظار میں کھڑی ہیں؟ فرمائیں گی الہی انی احب ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم، ہاں خدایا فاطمہ چاہتی ہے یہ کم از کم آج محشر والے سمجھیں کہ فاطمہ کا خدا کے بارگاہ میں کیا مقام ہے۔ اجازت ملے گی، اور صادق آل محمد کے الفاظ ہیں تلتقط شیعتها کما یلتقط الطیر حب الجی من الردی، اس طرح اپنے شیعوں اور پیروکاروں کو جنت میں لے کے جائیں گے چن چن کے، جس طرح کسی پرندے کے آگے دانے ڈالے وہ چنتا ہے، ہاں وہ مغز والے دانے کو اٹھاتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا، یا اہل محشر، کوئی مستثنیٰ نہیں ہے، محشر والوں اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، محمد مصطفیٰ کی بیٹی تشریف لا رہی ہیں۔ مجھے عرض کرنے دیں عزادارو، ادھر بابا کی آنکھ بند ہوئی، مگر مسلمانوں نے اس مکرمہ کی تکریم اور اس کی تعظیم کا حق ادا نہ کیا۔ خدا اس عرب مر سے نگاہ پر رحمت نازل فرمائے جس نے کہا الواسبون لظلم آل محمد و محمد ملقن بلا تکفینی، ابھی تو فاطمہ کے بابا کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا، مگر مسلمان آل محمد پر ظلم و ستم کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ وَمُجَمِّئِ حَطَبٍ عَلَى الْبَيْتِ الَّذِي، اس گھر کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں لے کے آئے، یہ گھر اور گھرانہ نہ ہوتا، آج اسلام کا نام و نشان نہ ہوتا۔ وَالدَّاخِلِينَ عَلَى الْبَتُولَةِ بَيْتِهَا وَالْمُسْقِطِينَ عَلَى اللَّهَا أَعَدَّ جَنِينِ، بی بی کی اجازت کے بغیر یہ بلوائی گھر میں داخل ہوئے۔ روایت ہے اس کو شاعر نے مرثیہ میں تبدیل کیا ہے۔ یہ سلمان فارسی اس پورے سانحے کا در و دیوار کا عینی گواہ تھا۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں میں نے سلمان فارسی سے کہا، میں سنا ہے میں اعتبار نہیں کرتا، قال سلیم قلت للسلمانی حل دخل ولم یکن استئذان، سلمان بھائی میں اعتبار نہیں کرتا، تم بتاؤ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اجازت کے بغیر داخل ہوئے؟ قال ای وعزت الجباری، خدا کی قسم، خدا کی عزت و جلال کی قسم، کوئی اجازت نہیں لی۔ اور ستم بالائی ستم یہ ہے، اس وقت داخل ہوئے لیست علی الزہراء من خماری، دختر پیغمبر کے سر پر کوئی چادر بھی نہیں تھی، ان ظالموں نے چادر اٹھانے کی بھی مہلت نہیں دی، نہیں دی، گھر میں داخل ہوئے فلما لیکنہا لاذت وراء البابی، وہ دروازہ کھول کے آگے جا کے وہ پردے میں جانے کی بھی مہلت نہیں دی، فوراً گھر کے اندر یہ بلوائی داخل ہوئے۔ فلاذت وراء البابی، دروازے کے پیچھے چلی گئی، رعایت للستر والعجابی، ان اجنبی بلواؤں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے دروازے کے پیچھے چلی گئی۔ فلما رأوہا، جب اس ظالم نے دیکھا کہ خاتون جنت در و دیوار کے درمیان میں ہے، اسروہا اسرتن، عزادارو کوئی مومن اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا، اتنا عرض کروں اس زور سے دروازے کو دھکا دیا،
کادت بنفسی ان تموت بحسرت، ہماری جانیں قربان ہو، خاتون جنت کی شہادت قریب آ گئی تھی۔ فنادت یا فضت فسندینی، فضہ کو پکارا، فضہ آؤ مجھے سہارا دو، قد قتلوا ما فی احشائی، ان ظالموں نے میرے محسن کو شہید کر دیا ہے۔ قد قتلوا ما فی احشائی، اور کیا ظلم ستم ڈھایا گیا؟ والقائدین امامہم بنجادہ، اپنے ہی امام کو وہ رسہ گلے میں رسن باندھ کے کشان کشان لے گئے۔ وَالطُّهْرُ تَدْعُ خَلْفَهُمْ بِرَنِينِ، تھوڑا سا تصور کریں، یہ علی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب خاتون جنت کے دونوں پہلو مجروح ہو چکے تھے، دروازہ گر چکا تھا، لیکن جب دیکھا کہ علی کو لے جایا جا رہا ہے، اپنے درد بھول گئی، کھڑی ہوئی اور پکار کے کہا خل ابن امی، میرے امام کو رہا کر دو ورنہ بد دعا کے لیے سر کے بال کھولوں گی۔ ما کان ناقۃ وصالحا وفصیلها فی الفضل عند اللہ الا دونی، ناقہ صالح کا مقام مجھ سے کم تھا، اس کی وجہ سے عذاب نازل ہوا۔ امیر المومنین نے جب یہ سنا، سلمان سے کہا ادرک ابنت محمد، سلمان یہ محمد کی بیٹی یہ بابا کی قبر تک نہ جانے پائے، خدا کی قسم اگر بابا کی قمیص سر پر رکھ کے بد دعا کی ابھی عذاب نازل ہوگا۔ سلمان آگے بڑھے، عرض کیا دختر پیغمبر آپ رحمت للعالمین کی بیٹی ہیں، ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے عذاب نازل ہو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بی بی نے نہ بد دعا کی نہ سر کے بال کھولے، بس زبان پر بالوں کا نام کا آنا تھا۔ میں نے دیکھا مسجد النبی کی بنیادیں زمین سے بلند ہونے لگی، اتنی بلند ہوئی اگر کوئی مسلمان چاہتا بنیادوں کے نیچے سے گزر سکتا تھا۔ میں ایک جملہ عرض کروں آپ کی اجازت سے، یہ مسجد النبی کی بنیادیں کتنی حساس تھی، معصومہ ماں نے آپ نے بالوں کا نام لیا تھا۔ ہماری جانیں نثار ہوں اسی ماں کی عفت ماں بیٹیاں زینب ام کلثوم پر امام زین العابدین نے دربار یزید میں جو مصائب پڑھے، آخری جملہ یہ تھا میں اس مظلوم باپ کا بیٹا ہوں جس کی شہادت کے بعد اسی کے اہل حرم کو یعنی نبی کی نواسی اور علی کی بیٹیوں کو کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام کے بازاروں اور درباروں میں بلووں میں پھرایا گیا۔ لا اضحک اللہ سن الدہر ان ضحکت وآل احمد المظلومون قد قہروا ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، بی فاطمہ زہرا، اسلام کی عظمت کا سنہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا، بی بی فاطمہ زہرا۔